الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، پچھلے جمعہ مسئلہ فدق، باغ فدق، اس حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی. اس موضوع پر بولنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ ظالم، غاصب اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا جاتا ہے. تو پہلے بیان ہو چکا کہ یہ جو باغ تھا، باغ فدق، یہ مال فے ہے. بغیر اونٹ گھوڑے دوڑائے اور بغیر کسی محنت کے جو کافر مسلمانوں کے سپرد کر دیں مال، اس کو کہتے ہیں مال فے. قرآن کریم میں 28ویں پارے میں سورہ حشر میں مال فے کے جو مصارف ہیں کہ کن کن کو دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ گن گن کر بیان فرما دیے ہیں کہ ان کو دینے ہیں، ان کو دینا ہے، ان کو دینا ہے، ان کو دینا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اسی آیت کے مطابق نبی کریم علیہ السلام مال فے کی تقسیم کاری کرتے تھے، اور پھر اسی آیت اور حضور کے عمل کو سامنے رکھ کر سبحان اللہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، سبحان اللہ، یہ چاروں بھی اسی طرز پر مال فے کو تقسیم کیا کرتے تھے کہ اس میں سے نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو بھی سال بھر کا خرچ مل جاتا تھا، سبحان اللہ، اور حضور علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا، باقی بیٹیاں جو جب تک حیات رہیں ان کو بھی ملتا رہا. تو اسی طریق پر حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی نے بھی عمل کیا. سبحان اللہ. تو یہ اہل سنت کا سیدھا سیدھا موقف ہے باغ فدق کے بارے میں کہ یہ مال فے ہے، یہ کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں، سرکاری خزانہ ہے، پوری قوم کا حق ہے. پھر جن جن کو دینا ہے اللہ نے بیان فرما دیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بات ختم. سبحان اللہ. لیکن ہمارے مقابلہ پر اہل تشیع حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ جو باغ فدق تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، حضور کی ذاتی پراپرٹی ہے. پھر سرکار کی وفات کے بعد حضور کی ازواج کا حق بھی کھا جاتے ہیں. سمجھ آئی نا؟ سرکار کے چچا حضرت عباس، اگر حضور کی وہ وراثت ہے تو ان کا بھی حق بنتا ہے، ان کا حق بھی کھا جاتے ہیں. اور اہل تشیع حضرات دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ باغ فدق پر صرف اور صرف
حضرت فاطمہ زہرا کا حق تھا۔ یہ جو پچھلے جمعرات کو ہمارا مناظرہ تھا باغ فدق کے حوالے سے، تو پھر میں نے وہاں پر ان سے پوچھا کہ اس کی حیثیت کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی مال فے ہے۔ میں نے کہا پھر جب مال فے ہے تو یہ حضرت فاطمہ زہرا اکیلی کا حق کیسے بنا، وہ بھی بطور وراثت؟ یا تو آپ پہلے یہ ثابت کرو کہ مال فے رسول اللہ کی ذاتی وراثت ہے۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل، یہ جو مال فے ہوتا ہے یہ رسول اللہ کی ذاتی اپنی ذاتی پراپرٹی ہے، ذاتی وراثت ہے۔ تو میں نے کہا جی بسم اللہ پھر قرآن پڑھیں۔ کہا جی پڑھتے ہیں قرآن، لیکن دعوے کے باوجود قرآن کی ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکے۔ میں نے کوئی گھنٹہ پورا لگایا، بار بار پوچھا صرف ایک آیت پڑھ دو کہ مال فے یہ نبی کریم علیہ السلام کی ذاتی پراپرٹی ہے، ذاتی ملکیت ہے، لیکن نہ پڑھ سکے۔ کبھی پڑھیں ووارث سلیمان و داود، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ حضرت داود علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام حاکم بن گئے، وارث بن گئے۔ اس میں یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ جو باغ فدق ہے یہ ذاتی پراپرٹی ہے، جاگیر ہے؟ جب بار بار پوچھا تو صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ذرا محبت سے کہہ لیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ مال فے کسی کی ذاتی ملکیت نہیں۔ مثال بھی دی تھی، کشمیر ہمارے قبضے میں آ جائے، انڈیا چھوڑ دے، تو ہمارے اس ملک کے جو ہیڈ ہیں، سربراہ ہیں، وزیر اعظم صاحب، اس کو اپنے نام نہیں کروا سکتے، اپنی بیٹی کے نام نہیں کروا سکتے۔ یہاں پر اہل تشیع حضرات ایک عجیب سا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو 15ویں پارے میں ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ اپنے قریبیوں کو ان کا حق دو۔ کہتے ہیں حق سے مراد ہے فدق اور قریبیوں سے مراد ہے حضرت فاطمہ زہرا۔ پر ایک لمبی چوڑی ایک روایت بھی انہوں نے گھڑی کہ جب یہ آیتیں آئیں تو نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ قریبی کون ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی نہیں پتہ یہ قریبی کون ہے جن کو حق دینا ہے۔ تو جبریل گئے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے فرمایا کہ قریبی ہیں آپ کی بیٹی فاطمہ، تو ان کو آپ باغ فدق دے دیں۔ بھلا یہ کتنی بے وقوفی والی بات ہے! کیا اللہ خود قرآن کے اندر قرآن کا رد کر سکتا ہے؟ بولیے، قرآن میں بیان ہوا نہیں فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اللہ نے سارے حقدار بیان کیے ہیں، تو پھر اللہ یہ بھی کہے وہاں کہ ان کو دینا ہے، اور پھر یہ بھی فرما دے کہ سارا اٹھا کر اپنی بیٹی کو دے دیں۔ کیا اس طرح کی بات قرآن میں ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ پھر تو قرآن میں ٹکراؤ آ جائے گا نا، جبکہ قرآن میں کوئی ٹکراؤ یا اختلاف نہیں ہے۔ اچھا، پھر بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث پڑھ کر بڑی گڑبڑ کی جاتی ہے۔ وہ جتنی حدیث ہے پہلے میں سناتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ زہرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئیں اور جا کر کہا کہ مجھے رسول اللہ کی وراثت میں سے حصہ دو۔
جو ہمارا حصہ بنتا ہے۔ کون سی وراثت؟ وہ جو اللہ نے فدق اور دیگر مال فے حضور کو عطا فرمایا تھا، اس میں سے ہمیں بھی حصہ دو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا فاطمہ آپ کے ابا جان کا ارشاد ہے کہ نبیوں کی وراثت، یہ مال دولت پیسہ زمین، یہ نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی۔ ما ترکنا فہو صدقہ، نبی جو بھی مال چھوڑ کے جائے وہ سب کا سب صدقہ ہوتا ہے۔ اس حدیث کو بیان کیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ نے۔ اتنی بات ہوئی، حضرت فاطمہ زہرا نے بات سنی، دوبارہ مطالبہ نہیں کیا، واپس چلی گئیں۔ حدیث اتنی ہے، لیکن آگے تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی۔ آگے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا ناراض ہو گئیں، بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہے، ناراض ہو گئیں، اور پوری زندگی حضرت ابو بکر صدیق سے دوبارہ نہیں بولی، حتیٰ کہ کہہ دیا کہ ان کو میرے جنازے میں بھی مت بلانا۔ سمجھ آ گئی نا؟ حضرت ابو بکر صدیق کو چھوڑ دیا، بولنا چھوڑ دیا، ناراض ہو گئیں، اور کہا کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو ان کو جنازے میں بھی مت شریک کرنا۔ حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق نے خود حضرت فاطمہ زہرا کا جنازہ پڑھایا ہے۔ یہ اتنی لمبی کہانی کی جاتی ہے، تو اس کا بھی میں جواب عرض کر دوں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اہل تشیع حضرات نے حضرت فاطمہ زہرا کی جو شخصیت دنیا کے سامنے پیش کی ہے، اس سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ حضرت فاطمہ زہرا عابدہ زاہدہ تھیں۔ انہوں نے حضرت فاطمہ زہرا کا تعارف جس انداز پر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے استغفر اللہ کہ وہ تو دنیا کی مال کی حرص رکھتی تھیں، لالچ رکھتی تھیں، اور بات بات پہ ناراض ہو جاتی تھیں۔ اس کی مثالیں میں انہی کی کتابوں سے پیش کرتا ہوں۔ یہ میرے پاس ہے ملا باقر مجلسی کی کتاب جلاء العیون، اس کے اندر سے ذرا حوالہ جات سن لیجئے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ کمانا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، کچھ کماتے تھے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ لیکن شیعہ مذہب میں کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے کہ ایک دن جناب فاطمہ نے جناب رسول خدا سے جناب امیر علیہ السلام کی شکایت فرمائی، یعنی حضرت علی کی شکایت لگائی حضرت فاطمہ نے حضور کو کہ جو کچھ یہ پیدا کرتے ہیں کماتے ہیں وہ فقراء اور مساکین کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ یہ ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ نے حضور کو شکایت لگائی حضرت علی کی، یا رسول اللہ ان کو سمجھائیں علی کو، یہ جو کچھ بھی کماتے ہیں غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں، تو یہ بتائیے کیا یہ سرکار کی بیٹی کی شان ہو سکتی ہے کہ حضرت علی لوگوں میں خرچ کریں، صدقہ خیرات کریں، اور حضرت فاطمہ زہرا ناراض ہو جائیں؟ اور یہ پچھلے جمعہ میں نے ایک حوالہ پیش کیا تھا، کتاب اس وقت میرے سامنے نہیں تھی، اب اس میں سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ شیخ صدوق اہل تشیع کے بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب ہے امالی۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ حضرت علی نے جب ایک باغ صدقہ کر دیا
رسول اللہ نے حضرت فاطمہ کو دیا، حضرت علی نے بیچ کر غریبوں میں بانٹ دیا۔ تو حضرت فاطمہ زہرا کو پتہ چلا تو آ کر پوچھا، علی میرا باغ؟ کہا بیچ دیا۔ پیسے؟ کہا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ تو اب ان کی کتاب کہتی ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا نے حضرت علی کو مارا اور کپڑوں سے پکڑ لیا، کہا جب تک رسول اللہ آ کر نہیں چھڑائیں گے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، نہیں چھوڑوں گی، نہیں چھوڑوں گی۔ پھر اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ، جا کر میرے نبی کو بتاؤ کہ یوں یوں پھڈا ہو چکا ہے، آپ تشریف لے جائیں اور جا کر علی کو چھڑوائیں۔ تو سرکار تشریف لائے، سرکار نے آ کر فرمایا، بیٹی فاطمہ علی کو چھوڑ دو، اگر باغ صدقہ کر دیا تو کیا ہوا؟ سمجھ آئی نا؟ اب یہ دیکھیں، یہ حضرت فاطمہ زہرا کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ اگر حضرت علی اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو حضرت فاطمہ لڑتی ہیں، بھائی کیوں خرچ کر دیا؟ تو اس وقت ان کی کتاب میں جو الفاظ لکھے ہیں وہ ذرا سناتا ہوں، یہ دیکھیں۔ قالت فاطمہ، تو کہ حضرت فاطمہ نے کہا، انی جائعۃ، میں بھوکھی ہوں، وابنایا جائعان، اور میرے دونوں بیٹے بھی بھوکے ہیں، ولا اشک الا وانک مثلنا فی الجوع، اور علی کوئی شک نہیں تم بھی ہماری طرح بھوکے ہو۔ کیا یہ نبی کی بیٹی کی بولی ہو سکتی ہے؟ بولیے نہیں نا۔ تو یہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دنیا کی طلبگار تھیں، دنیا چاہتی تھیں اور بات بات پہ ناراض ہو جاتی تھیں۔ اب یہ ناراضگی کے بڑے قصے ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ فلاں موقع پر حضرت فاطمہ حضرت علی سے ناراض ہو گئیں، فلاں جگہ ناراض ہو گئیں، فلاں جگہ ناراض ہو گئیں، حضرت علی نے اللہ کی راہ میں یہ خرچ کیا تو حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو پکڑ کے مارا۔ یہ طرح طرح کی باتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ پھر جب یہ اتنی بڑی کہانیاں بنا سکتے ہیں حضرت فاطمہ کے بارے میں اپنی کتابوں میں، تو ان کے لیے یہ کہانی بنانا تو مشکل ہی نہیں نا کہ حضرت فاطمہ زہرا حضرت ابوبکر صدیق سے ناراض ہوئی۔ سمجھ آئی نا؟ جو بندہ یہ کہانی بنا سکتا ہے کہ نبی کی بیٹی نعوذ باللہ دنیا کے مال کے وجہ سے اپنے شوہر پر ہاتھ اٹھا رہی ہیں، جو لوگ اتنی بڑی کہانی حضرت علی اور حضرت فاطمہ زہرا کے درمیان بنا سکتے ہیں، وہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کوئی کہانی بنائیں تو کوئی نئی بات ہوگی؟ بولے تو یہ نئی بات نہیں ہے۔ اب بخاری مسلم کی وہ جو روایت ہے ذرا وہ سن لیں، اس میں کالا کے الفاظ موجود ہیں۔ کیا الفاظ ہیں جی؟ کالا۔ اب یہ جو کالا ہے یہ ہے صیغہ واحد مذکر غائب، کالا فغضبت فاطمہ، تو کہ اس ایک مرد نے کہا کہ فاطمہ ناراض ہو گئی حضرت ابوبکر صدیق سے۔ یہ تو حضرت فاطمہ زہرا کی اپنی بات ہے ہی نہیں، اس حدیث کو روایت کر رہی ہیں حضرت عائشہ، وہ خاتون ہے، اور خاتون کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے قالت۔ کیا آتا ہے؟ قالت، جیسا کہ قرآن میں ہے حضرت سارہ نے کہا قالت یا ویلتا االد وانا عجوز، قالت۔ کالا مرد کے لیے آتا ہے۔ تو پتہ چلا یہ کسی بندے نے کہانی گھڑ کے ڈالی ہے۔ یہ جتنی بھی جگہ حدیث کی کتابوں میں باغ فدق والا قصہ آیا ہے، تو جہاں پر یہ آتا ہے کہ حضرت فاطمہ حضرت ابوبکر صدیق سے ناراض ہو گئی ہیں، اس کو صرف زہری نے روایت کیا ہے، باقی ساری روایتوں میں یہ ناراضگی کے الفاظ نہیں، اور زہری کی اپنی بعض روایتوں میں یہ الفاظ نہیں ہیں، کہیں کہیں یہ الفاظ ملتے ہیں اور ساتھ کالا بھی آ جاتا ہے کہیں، تو جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، یہ راوی نے اپنی طرف سے ڈال دیے ہیں۔ راوی کو خود شک ہوا، شک کی بنیاد پہ اس نے اتنی بڑی بات کر دی ہے
کہ حضرت فاطمہ زہرا نعوذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق سے ناراض ہو گئیں اور پوری زندگی نہ بولی، حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے۔ شرح نہج البلاغہ، ابن حدید، در نجیفیہ وغیرہ جو اہل تشیع حضرات کی کتابیں ہیں ان کے اندر بھی میں ایک حدیث سنانے لگا ہوں، اس کے حوالے سن لیں۔ بہقی شریف میں امام بہقی نے دلائل النبوہ میں لکھا، اور اس کے علاوہ امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں سیر و اعلام النبلاء کے اندر لکھا، اور ابن میثم البحرانی یہ اہل تشیع حضرات کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے بھی اس حدیث کو لکھا نہج البلاغہ کی شرح کے اندر جلد 5 صفحہ 109 پر۔ اسی طرح در نجفیہ اس کے اندر یہ بھی شرح ہے، صاف لکھا موجود ہے کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق حضرت فاطمہ زہرا کے پاس تشریف لے گئے اور گھر جا کر اجازت مانگی۔ حضرت علی باہر آئے، دیکھا حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جا کر حضرت فاطمہ زہرا کو بتایا کہ ابو بکر صدیق آئے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا نے فرمایا اگر آپ مناسب جانیں تو ان کو آنے دیں۔ تو حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے گھر بلایا، حضرت فاطمہ زہرا کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ اے نبی کی لخت جگر سن لیجئے، اگر آپ کو مال کی ضرورت ہو تو میں ابو بکر صدیق کا جتنا بھی ذاتی مال ہے سب کا سب آپ کے لیے حاضر ہے، آپ جیسے چاہیں میرے مال کے اندر تصرف فرما سکتی ہیں، حکم چلا سکتی ہیں۔ لیکن جہاں تک مال فدق کی بات ہے نا، باغ فدق کی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نبیوں کی وراثت پیسے اور جائیداد زمینیں نہیں ہوتی، میں نے تو آپ کے بابا جان کے ارشاد کے مطابق عمل کیا ہے، اگر آپ ناراض ہیں تو میں آپ کو راضی کرنے آیا ہوں۔ تو ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے فرضیت بذالک، حضرت فاطمہ زہرا حضرت ابو بکر صدیق سے راضی ہو گئیں۔ سمجھ آ گئی نا، کیا ہو گئیں؟ راضی ہو گئیں۔ تو کوئی ناراضگی والی بات نہیں تھی، راضی گئی ہیں وہ دنیا سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ اب ذرا ایک اور بات میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اب یہ جو ان کا دعویٰ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے نعوذ باللہ حضرت فاطمہ زہرا کا حق مارا، ان پر ظلم کیا، ان کی جائیداد ان سے چھین لی، یہ جو اتنا بڑا جھوٹ ہے جس پر یہ عمارت کھڑی کر کے حضرت ابو بکر صدیق کو گالیاں دیتے ہیں، چلیں جی بالفرض مان لیا کہ وہ کس کا حق تھا؟ حضرت فاطمہ زہرا کا، انہوں نے نہیں دیا، مان لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے 2.25 سال خلافت فرمائی ہے، پھر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کے بعد دور کس کا آیا جی؟ تھوڑے بولو، حضرت عمر کا۔ انہوں نے 10 سال حکومت فرمائی، چلو تمہاری بات مانی کہ انہوں نے بھی نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا، 12 سال حضرت عثمان غنی خلیفہ رہے، تمہاری بات مانی کہ انہوں نے بھی نہیں دیا۔ لیکن سوال یہ کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد خلیفہ کون بنے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر یہ مال باغ فدق حضرت فاطمہ زہرا سے چھین لیا گیا تھا بالفرض اگر، تو جب حضرت علی خلیفہ بنے تو حضرت علی نے واپس کیوں نہ لیا؟ سمجھ آئی نا؟ نہ ابو بکر صدیق نے دیا، نہ عمر فاروق نے، نہ عثمان غنی نے، نہ مولا علی نے۔ جب چاروں نے نہیں دیا تو قصور صرف حضرت ابو بکر صدیق کا کیوں؟ سمجھ آئی نا؟ حضرت علی جو حضور کے داماد ہیں، حضرت فاطمہ زہرا کے خاوند ہیں، حضرت حسنین کریمین کے ابا جان ہیں، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ باغ فدق تو ہمارا حق ہے، ہم نے لینا ہے، تو کیوں نہ لیا؟ بلکہ ان کی معتبر ترین کتابوں میں لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ باغ فدق لے لیں اور اپنی اولاد کے نام کروا دیں،
تو حضرت علی یہ مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ جس رسول اللہ کے نظام کو ابو بکر اور عمر نے چینج نہیں کیا تو میں علی کس طرح چینج کر دوں اس کو. سمجھ آئی؟ یہ ان کے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. حضرت علی نے باغ فدق اپنی اولاد کو نہیں دیا. اگر نہ دے کر حضرت ابو بکر صدیق مجرم ٹھہرتے ہیں بقول تمہارے، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ خواہ مخواہ کی بنائی ہوئی ایک کہانی ہے، صدیوں سے لوگوں کو اس میں الجھا کر حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور صحابہ کے ساتھ بدظن کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جی وہ تو غاصب تھے، وہ تو قبضہ گروپ تھے. اب ذرا سنو، تم تو کہتے ہو نا کہ سرکار نے اتنا بڑا باغ جو احد سے شروع ہوتا ہے، احد پہاڑ سے اور مصر تک جاتا ہے، اتنا بڑا ہزاروں کلومیٹر پر پھیلا ہوا باغ تم کہتے ہو کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو دے دیا تھا. ذرا سنو، ایک دفعہ حضرت فاطمہ زہرا جب چکی چلا چلا کے نہ تھک گئیں، سمجھ آئی، اور پانی کی مشکیں بھر بھر کے اس کی جو رسی تھی اس کے نشان یہاں کندھوں پہ پڑ گئے، ہاتھوں پہ چھالے بن گئے چکی چلا چلا کے. تو حضرت علی نے کہا کہ اللہ نے جنگیں فتح کی ہیں، فتح دیے جنگوں میں، تو بڑے مال بھی آئے ہیں، تو لونڈیاں غلام بھی آئے ہیں، تو آپ سرکار کی خدمت میں جائیں اور جا کر ایک لونڈی کا مطالبہ کر لیں، سرکار آپ کو عطا فرما دیں گے، تو وہ گھر کا کام کرا دیا کرے گی ساتھ. اب یار لوگ تو کہتے ہیں کہ سرکار نے اتنا بڑا باغ ہزاروں کلومیٹر پر مشتمل ان کو دے دیا تھا. سمجھ آئی نا؟ اب یہاں دیکھیں، حضرت فاطمہ زہرا آ گئیں تو دیکھا کہ سرکار بزی ہیں، صحابہ میں بات نہ کر سکیں، واپس گئیں. تو حضرت علی نے پوچھا ہاں جی فاطمہ بات کر لی حضور سے؟ کہا کہ حضور صحابہ میں مشغول تھے، بات چیت میں تو مجھے شرم آئی، میں نے بات نہیں کی. تو تھوڑی دیر کے بعد شام ہوئی تو سرکار تشریف لے آئے. اب حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت علی کے درمیان آ کر سرکار بیٹھ گئے. فرمایا میری پیاری بیٹی آج تم آئی تھیں لیکن میں مصروف تھا، بتاؤ ذرا کیسے آنا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اس لیے آئی تھی کہ چکی چلا چلا کے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں اور پانی والی مشق اٹھا اٹھا کے میری جو یہ کندھوں پہ اس کے داغ پڑ گئے ہیں. تو یا رسول اللہ یہ کام زیادہ ہوتا ہے، بچے بھی دیکھنے ہوتے ہیں، تو یا رسول اللہ اگر کوئی نوکرانی خادمہ آپ عطا فرما دیں تو آپ کی کرم نوازی ہوگی. تو سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ اہل تشیع حضرات کی کتاب میں موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ بات سنو، جب تک میں ہر ایک مسلمان کو لونڈی اور غلام نہیں دے لیتا تب تک میں اپنے گھر والوں کو نہیں دے سکتا. سمجھ آئی نا؟ سرکار نے تو یہ فرمایا، فرمایا جب تک میں سب کو نہ دے لوں تب تک تمہیں نہیں دے سکتا. تو کیا خیال ہے جو سرکار اتنا گوارا نہیں کر رہے کہ مسلمان کمزور ہوں اور میں اپنے گھروں میں نوکر رکھوں؟ سمجھ آ گئی نا؟ جو آقا یہ گوارا نہیں کرتے تو اس آقا نے یہ کیسے گوارا کر لیا کہ مسلمانوں کے حالات تو اتنے نازک ہوں کہ گھر سے بے گھر ہو گئے ہوں اور اصحاب صفہ والوں کو ہفتے بعد کوئی ایک آدھی کھجور کھانے کو ملتی ہو، کہیں کھانے کو مل جائے تو سبحان اللہ، نہیں ملا تو بھی اللہ کا شکر ہے. ایک ایک کھجور پہ دو آدمیوں نے 24 گھنٹے گزارا کیا ہو، صحابہ کی کیفیت یہ ہو، اور ہزاروں کلومیٹر پر محیط باغ اٹھا کر حضور اپنی بیٹی کے نام لگوا دیں. بتاؤ یہ ہو سکتا ہے؟ بولیے. اب قرآن سناتا ہوں، 21واں پارہ ہے، ذرا سن لیجیے گا. سورہ احزاب ہے. سرکار کی بیویوں نے ایک مرتبہ خرچہ مانگا سرکار سے. کیا مانگا؟ عرض کی آقا ہفتہ چولہا نہیں جلتا، باقی گھروں میں خوشحالی آ گئی ہے، جنگیں جو جیتی ہیں اللہ نے مال بھی دیا ہے، تو یا رسول اللہ ہمارا خرچہ پانی بڑھا دیں. سمجھ آئی نا؟
یہ مطالبہ ٹھیک تھا، لیکن سرکار نے کیا ان کو خرچہ دیا؟ بلکہ کیا ہوا تھا؟ ذرا قرآن سن لیں 21واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے حبیب آپ کی بیویوں نے آپ سے جو راشن مانگا ہے نا، ہمیں راشن زیادہ ملنا چاہیے، روزانہ ہمارے گھر میں تازہ کھانا پکنا چاہیے۔ ڈیمانڈ تو ٹھیک تھی، غلط نہیں تھی۔ آپ کی بیویوں نے جو مطالبہ کیا دنیا کا ساز و سامان زیادہ ملنا چاہیے، حبیب آپ ان سے ارشاد فرما دیں کہ آؤ، اگر تم دنیا کا رنگ روپ، دنیا کی زینت، مال چاہتی ہو تو آ جاؤ، میں تمہیں مال دے دیتا ہوں، لیکن اگر تم مال مانگو گی تو میں رسول کا ساتھ نہیں ملے گا، پھر میں طلاقیں دے کر تمہیں خود سے جدا کر دوں گا۔ سمجھ آئی نا؟ اور آگے فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر تم دنیا کے مال کو دھکا دے دو گی، اللہ کی اور آخرت کی اور رسول اللہ کی طلبگار بن کے رہو گی، تو اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب ذرا اندازہ کریں، یہ قرآن گواہی دیتا ہے سرکار کی بیویوں نے صرف اتنا مانگا کہ آقا روزانہ روٹی پک سکے، روزانہ سالن پک سکے، تو سرکار پر اللہ نے قرآن اتارا۔ حبیب آپ ان سے فرما دیں اگر دنیا کے اندر رزق کی فراوانی چاہتی ہو تو رزق کثرت سے مل جائے گا، لیکن میں رسول کا ساتھ نہیں ملے گا۔ اگر میرا ساتھ چاہیے تو پھر چولہا جلتا ہے جلے، نہیں جلتا نہ جلے، کھانے کو ملتا ہے ملے، نہیں ملتا نہ ملے، تو میں اسی پر گزارا کرنا پڑے گا اگر رسول کا ساتھ چاہیے۔ تو ساری بیویوں نے کہا نا، ہمیں دنیا کا مال نہیں چاہیے، ہمیں پیسہ ٹکا نہیں چاہیے، ہمیں بس اللہ کے محبوب کا ساتھ چاہیے۔ سمجھ آئی نا؟ سرکار تو اس طبیعت کے مالک ہیں کہ دنیا اپنے پاس جمع کر کے رکھتے بولیں نہیں، تو یہ ہزاروں کلومیٹر پر۔ میں نے بار بار پوچھا مناظرے کے اندر، مجھے بتاؤ جو اتنا بڑا باغ تم بتا رہے ہو وہ ہے کہاں؟ جب پوچھتے ہیں نا ہے کہاں، پھر پھنس جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جی وہ خیبر کے پاس ایک بستی ہے، اس بستی والوں کا وہ باغ تھا جس کو فدق کہا جاتا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ اچھا بھئی، جب خیبر کے پاس ایک چھوٹی سی بستی ہے، وہاں ایک چھوٹا سا باغ ہے، تو پھر اس کو ہزاروں کلومیٹر پر کیسے بنا لیا؟ سمجھ آئی نا؟ ذرا آگے سننا، توجہ ہے، ذرا محبت سے سبحان اللہ کہیے۔ نعوذ باللہ، حضرت فاطمہ زہرا کا یہ تعارف پیش کرنا کہ وہ دنیا کی طالب تھی، دنیا مانگتی تھی، ذرا حضرت فاطمہ زہرا کے خامد کا سن لیں۔ حضرت علی مرتضیٰ، شیر خدا، شاہ مرداں، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ شام کو جب بیٹھتے نا عشاء کے وقت تو فرماتے دنیا ٹل جا مجھ سے، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے کر اپنے سے دور کر دیا ہے۔ سمجھ آئی؟ حضرت علی تو 3 طلاقیں دے کر دنیا کو فارغ کریں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور کی بیٹی اسی دنیا کے لیے عدالتوں میں جاتی پھریں؟ آج بھی ہزاروں خواتین ایسی ہیں مسلمانوں میں جو اپنے بھائیوں سے حق نہیں مانگتی، اپنے ڈیڈی جان سے حق نہیں مانگتی۔ کیوں؟ ڈیڈی جان دینا ہی نہیں چاہتے، بھائی قبضہ گروپ بن کے بیٹھ گئے بہنوں کے حق پر۔ وہ عدالت میں اس لیے نہیں جاتی کہ ہم اگر عدالتوں کے دھکے کھائیں تو اس میں ہمارے پردے کی توہین ہے۔ سمجھ آئی نا؟ اگر 1400 سال گزر جانے کے بعد آنے والی حضور کی غلامہ امتن ایک عام سی خاتون اپنے پردے کے پیش نظر دنیا کو ٹھکرا سکتی ہے،
تو حضرت فاطمہ زہرا کے بارے میں ہم یہ جھوٹی کہانی کیسے تسلیم کر لیں کہ وہ دنیا کا مال لینے کی خاطر حضرت ابوبکر صدیق سے نعوذ باللہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہوگی اور کہہ دیا کہ میرے جنازے میں ان کو نہ بلانا، حالانکہ جنازہ پڑھایا ہی حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت فاطمہ زہرا کا۔ سمجھ آ گئی نا؟ اب یہ کہنا کہ سرکار نے خود یہ باغ حضرت فاطمہ کو دے دیا تھا، یہ تو سرکار کی ذات پر حملہ کرنے سے کم نہیں۔ کیوں؟ کوئی بھی یہودی، کوئی بھی عیسائی تانا دے سکتا ہے، اور مسلمانوں تمہارا نبی تو اپنا خاندان پالنے آیا تھا، اتنا بڑا باغ اٹھا کر اپنی بیٹی کے عیش اور آرام کے لیے ان کو دے دیا، اور باقی مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ ایک کھجور کھا کر 24 گھنٹے گزارا کیا کرتے تھے۔ یہ باتیں کرنے والے ظالم لوگ، ان کو پتہ ہی نہیں سرکار کی بیٹی کی سخاوت کی کیا شان ہے۔ سمجھ آئی نا؟ اب ایک اور بات قرآن سے سن لیں۔ ایک دفعہ حضرت امام حسن اور حسین بیمار تھے، تو حضرت فاطمہ زہرا نے منت مانی کہ اللہ میرے بیٹوں کو صحت دے گا نا تو میں 3 روزے رکھوں گی۔ کتنے؟ حضرت علی کو پتہ چلا، انہوں نے کہا جی میری بھی منت ہے۔ ایک اور خاتون تھیں حضرت فضہ، وہ حضرت فاطمہ زہرا سے بڑا گہرا تعلق رکھتی تھی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر اللہ شہزادوں کو صحت دے گا تو روزے میں بھی رکھوں گی۔ اللہ نے کرم کیا، شہزادوں کو صحت مل گئی۔ اب روزہ رکھا تینوں نے، حضرت فاطمہ نے، حضرت علی نے، حضرت فضہ نے، تینوں نے روزہ رکھا۔ روزہ رکھ لیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روزہ رکھ کے مزدوری کے لیے چلے گئے۔ سارا دن مزدوری کی، کوئی تھوڑی بہت مزدوری جب ملی شام کو آئے، دسترخوان لگایا، بیٹھ گئے۔ افطاری کا ٹائم قریب ہے، دروازے پر ایک فقیر آ گیا۔ فقیر نے کہا او نبی کے اہل بیت اور نبی کے گھر والوں، فقیر ہوں، بھوکا ہوں، دور سے آیا ہوں، نبی کی اہل بیت، نبی کے گھر والوں مجھے کچھ عطا کرو گے؟ تو سرکار کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا نے وہ سارا کھانا اٹھایا، حضرت علی کے ہاتھوں میں دیا، کہا اس نے اللہ کے نام پہ مانگا ہے، سب کچھ اس کو دے کے آ جاؤ۔ سمجھ آئی نا؟ یہ ہے ان کی سخاوت۔ تو جو اتنے بڑے سخی ہوں، ذرا آپ گرمی کا روزہ یاد کریں، افطاری کا ٹائم یاد کریں، ٹھنڈا پانی، کھجوریں، پکوڑے، سموسے یاد کریں، اور پھر کوئی آ جائے سارا کچھ اٹھا کر اس کو دینا یاد کرو، کتنی بڑی سخاوت ہے۔ سمجھ آئی نا؟ تو سادہ پانی پیا، روزہ کھولا، کھانے کو کچھ تھا نہیں۔ اگلا دن آیا، پانی پی کے پھر روزہ رکھ لیا۔ حضرت علی نے پانی پی کے دوسرا روزہ رکھا ہوا ہے، کمانے گئے، کچھ کما کے لائے، شام ہوئی، پھر بیٹھے، پھر فقیر آیا، تو سیدہ فاطمہ زہرا نے کہا علی دے دو اس کو جو مانگتا ہے۔ وہ سارا کھانا اٹھا کر پھر اس کو دے دیا، پھر پانی پی کر سادہ روزہ کھولا، رات گزری، سحری کے وقت پھر پانی پی کر تیسرا روزہ رکھ لیا۔ آج جب تیسرا دن آیا، پھر حضرت علی نے مزدوری کی، پھر کچھ کما کر لائے، افطاری کا سامان خریدا، روزہ کھولنے کے لیے دسترخوان بچھایا، بیٹھے ہیں، پھر فقیر آ گیا، اللہ کے نام پر کچھ دو، وہ سارا کچھ اٹھا کر اس کو دے دیا۔ جب 3 روزے اس انداز پر رکھے کہ کھانا نہیں کھایا، صرف پانی پر گزارا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا بڑی پسند آئی۔ اللہ نے سورہ دہر کی 17 آیتیں حضرت علی اور حضرت فاطمہ زہرا کی شان میں نازل فرما دی۔
فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ کریم لوگ ہیں، یہ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں، اور یہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ کس کو؟ مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو۔ اور کس لیے کھلاتے ہیں؟ فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ کہتے ہیں کہ ہم کھانا صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلاتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہم بھی بعض اوقات اللہ کی راہ میں کچھ دیتے ہیں، نیت یہ ہوتی ہے کہ فقیر ہے دعا دے گا، درویش ہے دعا کرے گا، غریب ہے مسافر ہے دعا کرے گا، اللہ اس کی دعا کی برکت سے ہمیں اور عطا فرمائے گا۔ سمجھ آئی نا؟ لیکن حضرت فاطمہ زہرا کی کیا شان ہے، حضرت علی کی کیا شان ہے؟ اب یہ دیکھیے قرآن کیا شان بیان کرتا ہے، اور لوگ ان کا تعارف کس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ دنیا اگر نہ ملے تو نعوذ باللہ لڑتی ہیں، نعوذ باللہ ناراض ہوتی ہیں۔ قرآن ان کی شان کیسے بیان کرتا ہے؟ فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہتے ہیں کہ ہم کھانا صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلاتے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور تم سے یعنی جس کو کھلاتے ہیں اس سے نہ شکریہ کے طالب ہوتے ہیں نہ اس سے جزا کے طالب ہوتے ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ ہم تو کہتے ہیں نا یار میں نے اس کا اتنی مدد کی اس کی، وہ تو ایسا نا شکرہ نکلا اس نے شکریہ تک نہیں ادا کیا۔ اور ہم دیتے ہیں تو شکریہ کے طالب ہوتے ہیں، ہم دیتے ہیں تو دعاؤں کے جزاؤں کے طالب ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو نہ شکریہ کے طالب ہوتے ہیں اور نہ جزا کے طالب ہوتے ہیں اگلے سے۔ سمجھ آئی نا؟ اس طرح اللہ کی رضا کے لیے یہ راہ خدا میں دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی بڑی پیاری عادت تھی، سبحان اللہ، اماں جی کے پاس اگر کوئی مانگنے والا آ جاتا، کہتا اماں جی اللہ کے نام پر کچھ دیں، تو آپ اس کو کچھ دیتی، تو آگے سے کہتا اللہ آپ کا بھلا کرے، تو آپ بھی کہتی ہیں اللہ تیرا بھلا کرے۔ وہ کہتا اللہ آپ کو اور دے، آپ بھی وہی دعا دیتی ہیں اللہ تجھے اور دے۔ وہ کہتا کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ بھی فرماتی ہیں اللہ تجھے سلامت رکھے۔ یعنی فقیر نے جو جو دعائیں آپ کو دینی، حضرت عائشہ نے وہی دعائیں اس کو بھی دے دینی۔ کسی نے اماں جی سے پوچھا امی جان آپ یہ بدلے میں دعائیں آگے سے کیوں دیتی ہیں، وہی دعا اس کو دے دیتی ہیں اٹھا کر، ایسا کیوں کرتی ہیں؟ فرماتی ہیں اس لیے کہ اس کی دعائیں میری نیکی کا بدلہ نہ بن جائیں، میں اپنی نیکی کا بدلہ اللہ کی بارگاہ سے لینا چاہتی ہوں، اس کی دعائیں کہیں میری نیکی کا بدلہ نہ بن جائیں۔ تو یہ سرکار کی اہل بیت کی شان ہے، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اگلے سے نہ شکریہ کے طالب ہوتے ہیں نہ جزا کے طالب ہوتے ہیں۔ تو یہ شان ہے سرکار کے گھرانے کی۔ اب بتاؤ جن کی یہ شان ہو، کیا وہ دنیا کے مال کے لیے کسی سے ناراض ہوں گے؟ بولیں نہیں۔ یہ تو حضرت فاطمہ زہرا کی شان کے خلاف ہے، جو اتنی بڑی کہانی بنا کر لوگوں کو پیش کر دی جاتی ہے۔ جی باغ فدق تھا، حضرت فاطمہ زہرا نے مانگا تھا، ابو بکر صدیق نے آگے سے حدیث سنائی کہ آپ کے ابا جی کا یہ ارشاد ہے، تو وہ آگے سے ناراض ہوگی۔ ایک میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا، عام جٹ آدمی بھی اپنی گردن جھکا لیتا ہے، یار سرکار کی بات آ گئی ہے، بس چپ یار سرکار کی بات آ گئی ہے۔ سمجھ آئی نا؟ سرکار کی تمام بیویوں نے مشورہ کیا تھا کہ باغ فدق میں سے حصہ ہم بھی حضرت ابو بکر صدیق سے مانگیں، تو حضرت عائشہ نے یہ حدیث سنائی، فرماتی ہیں تمہیں یاد نہیں حضور نے فرمایا تھا
نبی جو بھی مال چھوڑ کر جائے وہ صدقہ ہوتا ہے، نبی کی وراثت میں مال نہیں چلتا۔ تو ساری بیویوں نے کہا ہاں ہمارے آقا کا ارشاد ہے ہم نہیں مانگتی۔ بیویاں حدیث سن کے چپ کر کے بیٹھ جائیں اور کہیں ہم نہیں مانگتی، اور بیٹی حدیث سن کر ناراض ہو جائے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ بولیں نہیں آتی نا۔ تو پتہ چلا یہ یار لوگوں نے حضرت فاطمہ زہرا کی بھی توہین کر دی یہ کہانی بنا کر۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ اور اہل بیت کا ادب اور ان کی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔